पे हम बात कर लेते हैं जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से। साबिक सफीर रहे हैं यूएई में, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारी रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, जब भी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, इस्लामी ताउन तंजीम का 48वां वज़राए खारिजा काउंसिल इजलास, क्या तवक्कुआत हमें इससे रखनी चाहिए? नहीं, बड़ी मजबूत तवक्कुआत होनी चाहिए इससे, और जाहिर है जो ओआईसी का पहले ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक देखा जाए तो कोई इम्प्लीमेंटिंग पार्ट किसी चीज का अगर ये तवक्को की जाए तो ज्यादा दुश्वार हो जाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन से मेरी मुराद ये है कि ओआईसी के पास कोई इम्प्लीमेंटेशन टूल नहीं है, मां सिवाय एक मॉरल प्रेशर वो असर्ट किया कर सकती है, और अगर चाहे तो माशी प्रेशर भी असर्ट कर सकती है उन ममालिक पर जो उनकी इस ब्लॉक की बात ना माने। ब्लॉक से मुराद 57 मेंबर्स का ये ब्लॉक, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा ब्लॉक है ये, और ये ब्लॉक ज़ाहिर 57 ममालिक पर मुहित ये ब्लॉक अगर चाहे तो बहुत कुछ प्रेशर असर्ट कर सकता है। लेकिन चार्टर के मुताबिक ये जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की इस वक्त इजलास हो रहा है, ये आर्टिकल 10 है ओआईसी का चार्टर, उसके तहत ये हो रहा है, और उसमें हर साल ये होता है। इस दफा हमने ये मेजबानी खुद हमें एजाज मिला ये मेजबानी करने का, और इसको हमने 75वें यानी कि हमारी जो कौमी दिन है उस लिहाज से इसको मुंसलिक किया हुआ है, जिसमें कि तमाम के तमाम शुरका जब वो आएंगे तो वो देखेंगे कि हमारी कितनी अस्करी सलाहियत, हमारी कुव्वत और हमारे क्या टैलेंट्स हैं। वो तो अपनी जगह पर रहा सवाल कि रेजोल्यूशन किस किस्म के पास होंगे। जो थीम है उसमें यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, अगर इस थीम को आप देखें तो यही थीम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस का है, जो 17 पॉइंट्स, उन 17 पॉइंट्स में से बेशतर पॉइंट्स इन 3 जो थीम के पॉइंट्स हैं उस पे मुहित हैं ये। और लिहाजा जो इस वक्त मुझे रेजोल्यूशन पे बात होती नजर आ रही है वो कश्मीर पर भी बात होती हुई नजर आ रही है, और कोई रेजोल्यूशन में न सिर्फ इसका जिक्र आएगा, रेजोल्यूशन पास भी होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि होगा भी। पैलेस्टीन का वो तो खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में आर्टिकल 1 के 8वें जुज़ में बहुत वाज़ेह तरीके से जब ये बनी थी ओआईसी, उस वक्त ही ये जुज़ था कि पैलेस्टीनियन के साथ उनकी मदद की जाएगी, और साथ में हक़ खुद इरादियत का भी जिक्र उसमें किया गया है चार्टर में। तो ये तमाम चीज़ें अगर देखें तो ये एक उसका पॉलिटिकल रुख है, जिसमें कि जिस मकसद के लिए ओआईसी को बनाया गया था कि जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म, तादी, जबर सितम हो रहा हो, वहाँ ये ब्लॉक उनकी मदद के लिए पहुंचे और उनकी मदद हर लिहाज से दामे दरमे सुखने करे। और यहाँ ज़ाहिर इनके पास क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की चैप्टर 8 के तहत ये ब्लॉक बना है, यानी कि ओआईसी या बाकी इसी किस्म के ब्लॉक जिस तरह के गल्फ स्टेट्स हैं, या जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, या अब अफ्रीकन यूनियन है, इसी तरह एससीओ, ईसीओ, ये सारे उसी चैप्टर के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का जो चैप्टर मैंने जिक्र किया 8, उसके जरिए होता है। तो इसको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हासिल है ओआईसी को, और उस स्ट्रेंथ के मुताबिक देखा जाए तो ये जो रेजोल्यूशन पास होंगे, अगर ये चाहें, जिस तरह इस्लामोफोबिया के सिलसिले में पाकिस्तान एक मुहर्रिक था इस मामले में, और रेजोल्यूशन जब पाकिस्तान ने पेश किया तो 55 ममालिक ने साथ दिया, और ये अब भी मैं समझ रहा हूँ कि अगर वो जज्बा जो अभी हाल ही में दिखलाया इस्लामिक ममालिक ने, वो अगर यहाँ दिखलाएंगे तो जो पहले इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं, वर्किंग ग्रुप ने खास तौर पे जो रिकमेंडेशन दी हुई है जो कश्मीर के हवाले से, तो वो ग्रुप, कॉन्टेक्ट ग्रुप, वो उसकी रिकमेंडेशन पे जरूर बात होगी उस लिहाज से। और माशी लिहाज से जो अफगानिस्तान की मदद के लिए जो आपने अभी अपने रिपोर्ट में बताया, वो एक कलीदी नुक्ता इस वक्त हमारे लिए भी है, ओआईसी के लिए भी है। लेकिन क्योंकि यूक्रेन का मसला ऐसा आ गया कि वो अफगानिस्तान वाले मामला थोड़े से मध्यम पड़ते जा रहे हैं, तो इस ओआईसी की मद में और मदद से ये अफगानिस्तान के मामले को दोबारा थोड़ी सी दवाम मिलेगी। और जो पहले प्लेजेस किए हुए हैं इस्लामिक ममालिक ने भी, और उसके अलावा दूसरे दीगर ममालिक ने,
تو وہ اس میں یقیناً ایک ضرور بوسٹ ملے گا. یہ ملٹی لیٹرل فورم پلیٹ فارم جتنے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم کا ایک اپنا رول ہوتا ہے، جیسے کہ OIC کے 57 ممالک، اور اس ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم، ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی، اس کے تحت یہ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر ضمیر احمد خان صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ بار بار ایک بات آپ نے بولی، اگر یہ ممالک چاہیں تو، اگر یہ اجلاس میں شریک جو اراکین ہے یہ چاہیں تو، یہ جو چاہنا ہے یہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ چاہا تو جا رہا ہے لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس میں حائل ہو جاتی ہے. وہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے مسلم ممالک کے اپنے مفادات ہیں جن کا ٹکراؤ ہوتا ہوا جب انہیں دکھائی دیتا ہے تو وہ اس بڑے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر ملک کو اپنے مفاد کا سوچنا ہے. لیکن یہ کب ہوگا کہ سب یہ چاہیں کہ ٹھیک ہے اپنے مفاد ہمارے اپنی جگہ ان کو بھی ترجیح دی جائے، لیکن وہ چیزیں جو تمام مسلم ممالک کے لیے ایک جگہ پر آ کر خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ان پر پہلے توجہ دی جائے. خاص طور پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ مسلم ممالک کے ساتھ جو رویہ ہے بہت سارے دیگر ممالک کا، بڑی طاقتوں کا، اس کو لے کر سب یہ کب چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہوں اور اتحاد دکھائی دے؟ یہ اسی انداز میں ہوگا کہ اگر جس طرح اسلاموفوبیا کے سلسلے میں 55 ممالک نے ساتھ دیا پاکستان کا، یا پاکستان دوسروں کا ساتھ دے سکتا ہے، وہ جذبہ اس وقت برقرار ہے. تو وہ کب چاہیں گے یہ تو آپ نے خود بتا دیا کہ اپنے اپنے ملک کے ان کے انٹرسٹ ہیں. جب بات کشمیر کی آتی ہے تو پھر وہ جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک جو ان کے ترجیحات ہیں ان ممالک، ممبر ممالک کے OIC کے، وہ آ جاتے ہیں. جیسے انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ایک خاص مراسم، اس میں اگر جیو اسٹریٹجک لحاظ سے دیکھ لیں، جیو پولیٹیکل لحاظ سے دیکھ لیں، تو وہ اس میں امریکہ کے وہ الائز ہیں اور اس لحاظ سے وہ اس میں اجتناب برتتے ہیں. تو اس میں کیونکہ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، جیو اکنامک انٹرسٹ ہیں ممالک کے. لیکن آپ کی بات کا جواب کہ وہ جذبہ کسی وقت بھی ابھر سکتا ہے، جیسے کہ ابھی ابھرا ہے جنرل اسمبلی کے اس ریزولوشن کے وقت. تو وہ جذبہ جب ابھرے گا تبھی OIC کے چارٹر پر عمل ہوگا، اور جیسے ہی OIC کے چارٹر آرٹیکل 1 پر عمل ہو جائے، یا آرٹیکل 8 پر عمل ہو جائے، یا آرٹیکل 10 پہ جس طرح کے ابھی اجلاس بلایا گیا ہے وہ، اور میری تمنا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سیشن جس طرح پاکستان میں پہلے بھی ہم بلاتے رہے ہیں، 1997 میں بھی بلایا، 74 میں، تو خیر اس کی بات اور اس کی دوم گرج جو ہے وہ تو پوری دنیا نے اس کی ابھی تک دھاگ باندھتی ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں. تو اس قسم کی ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن بھی کسی اسٹیج پہ پاکستان میں اگر شامل کر لیا جائے تو اس میں اس کی افادیت بڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ 97 کے بعد یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہوا نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا سر یہ فرما دیجیے گا، چین کے وزیر خارجہ خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر چائنا کی جانب سے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، پاکستان کے اندر دیکھ لیجیے سی پیک ہے، کس طرح سے یہ جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے اس میں چائنا کے کردار کی اہمیت جو ہے اس اجلاس میں اجاگر کی جا سکتی ہے؟ اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون جو ہے وہ کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے چائنا کے ساتھ؟ یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ صرف سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہوں گے؟ میں بس یہ چاہ رہی ہوں، آج چونکہ سابق سفیر بھی رہے ہیں، تھوڑا ہمیں طریقہ کار سمجھا دیجئے کہ اس طرح کے اجلاس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ مختلف وزرائے خارجہ جب موجود ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنے اپنے ممالک کی صرف پالیسی پر بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر کسی ملک کو کوئی تحفظات ہیں کسی دوسرے ملک سے جو اسی اجلاس کے اندر موجود ہے تو وہ بھی صاف صاف بیان کر دیے جاتے ہیں دوسرے ممالک کے سامنے پر؟ ہاں، وہ ایجنڈے کے مطابق ظاہر ہے وہ اس پہ بات چیت ہوتی ہے ڈپلومیٹک انداز میں. بالکل اگر کوئی تحفظات ہیں اور وہ اگر وہ ایجنڈے کا حصہ ہے تو اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس لحاظ سے پھر ریزولوشن پاس کیے جاتے ہیں. لیکن آپ نے چائنا کے وزیر خارجہ کی جو بات کی تو وہ جو میٹنگ آن دا سائیڈ لائن، کیونکہ ان کا ووٹنگ کا اختیار تو ہے نہیں کیونکہ OIC کے ممبر نہیں ہے، لیکن ان کی پریزنس ایز این آبزرور بڑی اہمیت کی حامل ہے. چائنا کی 17.6 ٹریلین ڈالر کی اس وقت اکانومی ہے. چائنا دنیا میں 2010 سے لے کے سب سے بڑا مینوفیکچرنگ کنٹری ہے. 2013 سے چائنا سب سے بڑا وہ ٹریڈنگ کنٹری ہے. تو اس لحاظ سے اس کا ٹریڈ BRI کے حوالے سے اگر دیکھیں تو تقریباً ان تمام ممالک سے ٹریڈ بھی ان کا ہے. اور آگے جا کے جب BRI اور اس کا فلیگ شپ حصہ سی پیک جب مکمل ہو جائے گا تو یہ تمام کے تمام ممالک اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
تو ایک آٹومیٹکلی ان کی معاشی لحاظ سے یا اور جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل لحاظ سے بھی چائنا اور رشیا اس وقت مڈل ایسٹرن کنٹری میں کافی ان کی ڈپلومیٹک ورک چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے اس کی فوقیت اور اس کی اہمیت یقیناً کافی درجہ اس وقت زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں. تو وہ اور ہمارے لحاظ سے تو ظاہر ہے چائنا کے وزیر خارجہ ادھر آئے ہیں تو ہمارے آن دا سائڈ بہت ساری اور معاملات ہم اس کو طے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس سے استفادہ یقیناً حاصل ہوگا. اس طرح کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو بہت سارے ممالک کی سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں ان سائیڈ لائن ملاقاتوں کے حوالے سے؟ کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو اس بیٹھک کے دوران الگ سے ایک بیٹھک اپنی رکھ سکتے ہیں اور اپنے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کو کن ممالک کے ساتھ اس موقع پر بات کر لینی چاہیے؟ جی ہاں، گلف کنٹریز کے ساتھ ہمارا ویسے بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور کیونکہ بدلتے منظرنامے میں گلف کنٹریز کے انٹرسٹ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے بھی جڑ گئے ہیں اور ان کا حق ہوتا ہے کہ جس سے بھی اپنے ممالک سے جوڑیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو وہ دیرینہ ہمارے مراسم ہیں گلف کنٹری کے ساتھ وہ، اور اس وقت اہمیت افریقن کنٹریز میں بھی کچھ کنٹریز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی جا رہی ہے، ممبر ممالک کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ بھی مزید ہم آن دا سائڈ ایم او یو سائن کر سکتے ہیں، آن دا سائڈ ہم ان سے بائیلیٹرل میٹنگ کر سکتے ہیں جو کہ باقی وہ ممالک بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یقیناً ہمارے فارن آفس نے اس معاملے میں بہت ساری چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اور جب میٹنگ آن دا سائڈ لائن ہوں گی تو ان چیزوں پر بھی اتفاق کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو میٹنگز پینڈنگ ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں جوائنٹ منسٹریل کمیٹی میٹنگ، جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں دو ملکوں کے درمیان، اور جہاں جہاں پینڈنگ ہے وہ اس موقع پر اس کو طے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کتنی جلد وہ میٹنگ کی جائے تاکہ جو فیصلے پینڈنگ ہیں مختلف ممالک کے ساتھ وہ فیصلے ہم آگے اس کو صحیح طریقے سے اور جلدی کر لیں. تو اس میں بھی ہمارا بہترین موقع ہے ایسی میٹنگز کے لیے، ایسی بات چیت کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سابق سفیر رہے ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں سینئر، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے ہیں، اپنا وقت دیا آپ نے ہمیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ آپ سن رہے تھے.